اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ قال لما جاء نعی جعفر حين قتل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم رواہ ابو داود والترمذی۔ آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے اور اس حدیث کا تعلق جس گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس گھر میں کھانا پکانا یا ان لوگوں کو کھانا کھلانا اس کے متعلق یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لما جاء نعی جعفر حین قتل، کہ جعفر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کون ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے حضرت جعفر، ان سے 10 سال بڑے تھے یہ۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ حضرت جعفر جو ہے یہ شہید ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، کہا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ، ان کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، فقد اتاہم ما یشغلہم، اس لیے کہ ان کو ایک ایسی تکلیف پہنچانے والی خبر ملی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کھانا بنانے سے مشغول رہیں گے، یعنی کھانا نہیں پکا سکیں گے۔ اس حدیث میں جو ایک بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے جس گھر میں انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے وقت اس گھر کی جو کیفیت ہے، حالت ہے، وہ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ غم میں ڈوبا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ بھئی کھانا پکاؤ اور حضرت جعفر کے گھر والوں کو جو ہے کھانا کھلاؤ۔ تو یہی چیز دوسروں کے لیے کسی بھی گھر میں انتقال ہو جائے تو ایک مسلمان کا یہ کام ہے کہ بھئی ان گھر والوں کے لیے کھانا بنانا چاہیے اور ان کو کھلانا چاہیے۔ لیکن اس سلسلے میں کئی ایسے مسئلے ہیں جن کو جاننا چاہیے اور بہت ساری چیزیں اس میں غلط ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو کھانا جو بنایا جاتا ہے تو یہ کھانا بنایا جاتا ہے جس گھر میں انتقال ہوا ہے ان کے رشتہ داروں کے لیے جو وہاں رہتے ہیں۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ آس پاس کے کئی رشتہ دار وہاں کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں جبکہ ان کے گھر قریب میں ہی ہے۔ جس گھر میں انتقال ہوا ہے وہ وہاں نہیں رہ رہے ہیں، آس پاس میں رہ رہے ہیں، وہ بھی کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل طریقہ غلط ہے۔ یہ دوسرا کہ انتقال جس گھر میں ہوا ہے اگر ان کے رشتہ دار دور دراز سے آئے ہیں کہ کوئی ان کا گھر وہاں نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دور سے آئے ہیں۔ دوسرا کہ ایک مہمان نوازی کا بھی حق ہے کہ اتنی دور سے آئے ہیں، ان کا گھر یہاں پر نہیں ہے، لیکن ان کے قریب میں رہنے والے رشتہ داروں کا جمع ہو جانا، محلے والوں کا جمع ہو جانا اور پھر یہ کہ کھانے کے لیے جمع ہونا، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرا کہ میت کے گھر میں جب انتقال ہو جائے تو اب کھانا کھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ایک تو یہ کہ بھئی رشتہ دار اگر اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ کھلا سکتے ہیں تو ان کو کھلانا چاہیے۔ رشتہ دار اگر نہ کھلانا چاہے تو کوئی بھی مسلمان، جیسے پڑوسی ہے تو پڑوسی کا زیادہ حق بنتا ہے کہ میرے پڑوسی کے یہاں تکلیف آئی ہے تو میں آؤں، تو پڑوسی کھانا پکا کر کے ان کے یہاں کھلا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی گھر میں انتقال ہو گیا تو اب کسی رشتہ دار کو مجبور کر دیا جاتا ہے کھانے کے لیے۔ 50-100 آدمی جمع ہوتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن تک جمع ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے آپ جان لیں
کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے کہ 3 دن تک ان کو کھانا کھلانا چاہیے، کئی حدیث میں نہیں لکھا ہے۔ ہاں آدمی گھر میں تکلیف میں اگر کوئی کھلا رہا ہے اچھی بات ہے، لیکن کہیں نہیں لکھا ہے کہ 3 دن تک ان کو کھلایا جائے۔ پھر یہ کہ سب لوگوں کو بلا کر کے کھلایا جائے، سارے لوگ کھائے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اس کے اندر جو ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں انتقال ہو جائے اس گھر میں کھانا نہیں پکا سکتے۔ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ جس گھر میں انتقال ہو جائے اس گھر میں چولہا نہیں جلا سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر چولہا جلا دیا تو پتہ نہیں کوئی بڑی مصیبت آئے گی، یا کہیں ایسا نہیں ہے۔ جس گھر میں انتقال ہو جائے اگر ان کے گھر والے اس حالت میں ہو کہ وہ اپنے غم کو کنٹرول کر لے اور اگر وہ خود گھر کے اندر کھانا بناتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہے کہ میت کے گھر والے جو ہے اپنے گھر کے اندر 3 دن تک کھانا نہیں بنا سکتے، ایسا بھی کسی حدیث کے اندر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بھائی یہ کہتا ہے باپ دادا کے زمانے سے ہم سنتے آ رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا جو سنتے آ رہے ہیں تو ان کو جس عالم سے سنا ہو انہوں نے ان سے کوئی دلیل لے کر کے آنا چاہیے، ورنہ میت کے گھر والے چاہے تو اپنے گھر میں کھانا بنا سکتے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ میت کے انتقال کے بعد فوراً اس گھر کے اندر واز رکھا جاتا ہے۔ یہ محلوں کے اندر بہت ہو رہا ہے، انتقال ہو گیا اس کے بعد اس گھر میں واز ہوتا ہے، یعنی کہ یہ مسلمان ہے کہ جب تمہاری یہاں خوشیاں ہوگی تو تم شادی کے دنوں میں تم گانے بجاؤ گے، ہاں، اور جشن مناؤ گے، اور انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ تقریر کا رکھیں گے۔ اس کو بھی ایک رسم بنا لیا گیا جو بالکل غلط ہے، بالکل غلط۔ یعنی جب انتقال ہوگا تبھی آپ کو گھر میں واز کی فکر ہوگی اور پورے سال بھر آپ جلسے کریں گے، جیسا چاہا ویسے منمانی آپ دین کے چلائیں گے، یہ کہیں نہیں ہے۔ جیسے شادیوں میں گانے ڈھول تاشے حرام ہے، ویسے ہی انسان جو اس طریقے سے کرتا ہے اور رسم جو بنا لیے کہ مریں گے تو اس دن دکھائیں گے ہمارے ہاں واز ہو رہا ہے، یہ بھی طریقہ غلط ہے اور اس سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ اگر یہ ہے کہ کسی گھر میں انتقال ہو جائے تو کوئی بھائی کھانا کھلانا چاہے تو کھلا سکتا ہے، لیکن میں نے جو بتایا آس پاس کے جتنے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کسی کو جانا نہیں چاہیے، وہاں جمع نہیں ہونا چاہیے، اکٹھا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کھانا کھلانے والے کے اوپر بوجھ بن جائے۔ ہمارے یہاں ڈیگے چڑھتی ہے، گھر میں انتقال میں 4-5 لوگ بیچارے ہیں، وہ ان کے گھر میں صدمہ ان کے گھر میں، اور یہاں کھانے کے لیے 40-50 آدمی پہنچ گئے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ صحابہ کے اندر سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد کن کا درجہ ہے؟ حضرت عمر کا۔ اس کے بعد کن کا درجہ ہے؟ حضرت عثمان کا۔ اس کے بعد حضرت علی کا۔ ٹھیک ہے، یہ چاروں صحابہ ہیں، ان کا اپنا درجہ ہے۔